الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، زہد و تقوی والے آدمی تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا خوف تقوی اختیار کرو، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اور یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی تھی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی ہر حال میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس میں تمہارے لیے دنیا کی روشنی ہے۔ یعنی جس طرح ایک آدمی اگر بالکل اندھیرے میں ہو نا تو اس کے پاس روشنی کا کوئی انتظام ہو تو اس کے ذریعے سے وہ راستہ دیکھتا ہے۔ قرآن مجید اس دنیا کے اندر انسان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو فرمایا قرآن مجید کو پڑھا کرو اور قرآن مجید کو سمجھو، یہ تمہارے لیے روشنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، یہ آسمان میں تمہارے کام آئے گی، یعنی آخرت میں سب سے پہلی بات پرس جو ہے وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگی۔ یہ دنیا کا چیک ہے جو آخرت میں انسان کیش کرائے گا اور اس کے ذریعے سے وہ جنت کمائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید ارشاد فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ یہ ٹھٹھے لگا کر ہنسنا، کہکے لگا کر ہنسنا، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہنستے ہیں تو خوب کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور آواز نکالتے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، صرف مسکرانا چاہیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ یعنی رہبانیت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ رہبانیت کیا، اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو گھر بار جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کی جدائی، وہ بعض اوقات وطن کی بھی جدائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو، اللہ کے دین کا پیغام دور دور تک پہنچے۔ اس کے لیے جد و جہد کرو، اس جد و جہد میں اپنے آپ کو لگاؤ اور کھپاؤ۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب سے محبت کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمزور لوگ، غریب لوگ، فقراء اور مساکین، ان سے بڑی محبت تھی، اور خوب دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مساکین کے ساتھ رکھ اور مساکین کے ساتھ ہی قیامت کے دن مجھے اٹھا۔ اور مشرکین مکہ کا جو متمول طبقہ تھا، جو کھاتے پیتے لوگ، مترفین تھے، وہ تو مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مذاق کیے گئے۔ نوح علیہ السلام کو بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ غریب غربے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے جو ہے وہ روٹی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جھونپڑی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غریبوں کے ساتھ رہا کرو، تو یہ غریب اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ان کے اندر بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریبوں سے، اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو غریبوں کے ساتھ الفت اور محبت بھی کریں، ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں، اس سے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرمائیں، کچھ اور مزید جو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک بات کہو، درست بات کہو، اگرچہ وہ لوگوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ تو سچ تو لوگوں کو برا ہی لگتا ہے نا، کڑوا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ قولوا قولا سدیدا، قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ درست بات کہو، حق کے مطابق بات کرو، صحیح بات کہو، ہمیشہ سچ بولو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تمہارے اندر جو عیب ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کا جائزہ لو اور ان پر نظر رکھو اور ان کی اصلاح کی ہمیشہ فکر کرو۔ بادشاہ سفر کا ایک شعر ہے، بڑا نادر قسم کا، کہتے ہیں نہ تھی اپنے ہی عیبوں کی جب کہ خبر، نہ تھی اپنے ہی عیبوں کی جب کہ خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر۔
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔